ابواب الصوم کے اندر ایک ہے یوم الشک، یعنی صوم یوم الشک، یوم الشک کا روزہ۔ یوم الشک سے کیا مراد ہے؟ اگر شعبان کے دن ہوں 29 اور بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے اور بندہ اگلے دن کا جو دن ہے اس کو یوم شک کہتے ہیں، یعنی شعبان کے 29 دن ہیں اور بادل تھے، ابرا صاف نہیں تھا، مطلع صاف نہیں تھا، ابر تھا، تو اس کے جو آگے والا دن ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں یوم شک۔ اب رمضان کے روزے شروع ہونے والے ہیں، آگے والا دن یوم شک ہے، چاند نظر نہیں آیا، اور اس دن اگلے دن یہ سوچ کر بندہ روزہ رکھ لے کہ شاید چاند نظر آ گیا ہو، یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور احناف یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے یوم الشک کے دن روزہ نہیں رکھتے جب تک کہ چاند کو آنکھ سے دیکھ نہ لو، ہلال کو دیکھ نہ لو۔ اور ہم ہلال کے وجود کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو ہلال کی رؤیت کے یعنی چاند کو دیکھنے کے مکلف ہیں۔ اگر چاند آنکھ سے دیکھ لیا تو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے، اور اگر نہیں دیکھا تو لازم نہیں ہوتا۔ اور آج کل یہ جو ہلال کمیٹی رؤیت بنی ہوئی ہے تو ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں، تو چاند کا کیلنڈر جو ہے وہ الگ ہے، شریعت کے لیے چاند کا کیلنڈر چلتا ہے، سائنسی کیلنڈر اس کے لیے نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دوسرا، ایک وہ روزے کے لیے شرعی نقطہ نظر سے شہادت، کیا کس بندے کی شہادت قابل قبول ہوتی ہے؟ گواہی، چاند دیکھنے والے کی کس بندے کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ اس کے لیے شریعت نے 8 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ چاند دیکھتا ہے وہ بندہ گواہی دینے والا مسلمان ہو، مومن ہو، کافر کی گواہی قبول نہیں ہوتی چاند دیکھنے میں۔ دوسرا، وہ بندہ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو۔ تیسرا، وہ بندہ بالغ ہو، یعنی اس کو بلوغت ہو، بالغ ہو، بڑا آدمی ہو، بچہ کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا ہے کہ وہ بندہ بینا ہو، آنکھ سے اندھے کی گواہی قبول نہیں ہوتی چاند کے دیکھنے میں، وہ گواہ آنکھوں والا ہو، دیکھ سکتا ہو۔ پانچواں، عادل ہو، یعنی کہ وہ گواہ عادل ہو اور فاسق نہ ہو۔ اس کے بعد ہے لفظ شہادت بولے، کہ وہ کہے کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور اس کے بعد گواہ نے خود چاند کو دیکھا ہو، یہ نہ کہ وہ دوسرے بندے سے سن کے کہے کہ میں نے اس سے سنا ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے، بلکہ خود اپنی آنکھ سے چاند دیکھا ہو اور اپنے منہ سے شہادت کا لفظ بھی بولے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ مجلس قضاء میں گواہی دے، جس میں فیصلہ ہوگا، مفتیان کرام کی جو مجلس ہے اس میں وہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے۔ اور ٹیلی فون کے ذریعے جو اطلاع ملتی ہے یہ شہادت نہیں ہوتی، یہ خبر ہوتی ہے۔ مطلع صاف نہ ہو تو بندہ رمضان اور عیدین کے لیے ایک، اگر صاف ہے، مطلع صاف ہے، آسمان صاف نظر آ رہا ہے، تو رمضان اور عیدین کے لیے، دونوں عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے ایک جم غفیر کا ایک شہادت دینا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اور دوسرا، اگر مطلع صاف نہ ہو تو اس صورت میں ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، لیکن عیدین کے لیے، رمضان کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کافی ہے رمضان کے روزے میں شریعت کے مطابق۔ ابھی تو آگے حلال کمیٹی بنی ہوئی ہے اور سارا کچھ اس میں ہے، لیکن شریعت کا مطابق یہ ہے روزہ رمضان کا رکھنا ہو، اس کے لیے اگر مطلع صاف نہیں ہے، غبار ہے، آسمان کے اوپر بادل ہیں، ایک مرد گواہی دے دے یا ایک عورت گواہی دے دے تو روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن عیدین کے لیے ایک مرد کی گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ عیدین کے لیے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان کے لیے 2 مردوں کی گواہی یا 2 گواہوں کا ہونا وہ ضروری ہے۔ اگر یہ گواہی دیں گے روزہ ہم نے چاند کو آنکھ سے دیکھا ہے تو ہم عید پڑھیں گے، اگر یہ گواہی دیں گے کہ چاند کو آنکھ سے دیکھا ہے تو ہم عید الفطر پڑھیں گے، یا اور ہم عید الاضحیٰ بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ باقی اس کی تفصیل کے لیے ایک مفتی شفیع صاحب نے رسالہ لکھا ہے رؤیت حلال، اس کو مزید پڑھ لیا جائے، جن حضرات کو شوق ہے اس چیز کا تو وہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا اچھی طرح۔ واللہ اعلم بالصواب۔